نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے فرائض۔ نماز میں کل 13 چیزیں فرض ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نماز کے اندر چھوٹ گیا، رہ گیا تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ان 13 فرائض میں سے 7 کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتے ہیں، اور 6 کو ارکان نماز کہا جاتا ہے جو نماز کے اندر ضروری ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان 7 شرائط کا بیان کریں گے جو نماز شروع کرنے سے پہلے جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا فرض ہے جسم کا پاک ہونا، یعنی جس وجود کے ساتھ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو رہے ہیں وہ ہمارا جسم مکمل سرتا پاک ہو ہر قسم کی نجاست سے۔ دوسرا فریضہ ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ ہمارے جسم پر جو کپڑے ہیں، قمیض ہے، شلوار ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، رومال ہے، اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں وہ ہیں، خواتین کا دوپٹہ ہے، چادر ہے، یہ سارے کے سارے کپڑے نمازی کے پاک ہوں۔ نمبر 3 ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ نمبر 4 ہے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا۔ مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ہے، یعنی اگر کبھی ایسا ہو کہ کپڑے نہ ہوں، پورے کپڑے میسر نہ ہوں، یا نماز کے اندر پنڈلیاں کھل جاتی ہیں، بازو کھل جاتے ہیں اور پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو چونکہ جو فرض ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہو، تو اس فرض کے پورا ہونے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور خواتین کا سطر ہے پورا جسم سوائے ہاتھوں کے، چہرے اور دونوں پاؤں، ان دونوں ہاتھ گھٹنوں تک، چہرہ اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، یہ سطر سے باہر ہیں۔ باقی اس کے علاوہ پورا جسم خواتین کا سطر میں داخل ہوتا ہے، تو ان کے لیے پورے جسم کو چھپانا نماز کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے وقت کا تعین، یعنی جس نماز کا وقت ہو اس وقت میں اسی نماز کو ادا کیا جائے۔ فجر کے وقت میں فجر، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز۔ نمبر 6 ہے سمت قبلہ کی تعین۔ اگر آپ وہاں حرم میں بیت اللہ میں موجود ہیں پھر تو عین قبلہ شرط ہوتا ہے، بالکل قبلے کے سامنے کھڑے ہونا۔ لیکن اگر آپ دور ہیں، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہمارے لیے ہے سمت قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا۔ اگر تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جائے تو بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 ہے نیت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا پتہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اور کس وقت کی نماز ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوا کرتا ہے، یعنی اگر زبان سے نہ بھی دہرائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم دل میں پتہ ہو یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہاں اگر مصروفیات زیادہ ہوں، جیسے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں اور دل و دماغ ذہن بٹا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر اپنی زبان سے بھی یہ الفاظ دہرا لیں، مثلا کہ میں فجر کی 2 رکعت نماز فرض اللہ کے رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اگر امام کے پیچھے تو یہ بھی کہہ لو کہ میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں ابتدا میں، اور پھر اللہ اکبر کہہ لے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مستقل طور پر اس کو عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دل میں آپ کے جو خیال ہے، ارادہ ہے، وہ اللہ کی ذات کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ جب اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کسی اور کو کیوں سنانا چاہتے ہیں؟ تو اصل دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط رہ گئی یا کئی شرائط رہ گئیں تو گویا کہ آپ نماز شروع کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، یا آپ نماز شروع کر بھی دیں تو ایسے ہوگا گویا کہ آپ نے نماز شروع ہی نہیں کی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 7 شرائط کو اچھے طریقے سے بجا لیں تاکہ ہمارا فریضہ احسن طریقے سے ادا ہو جائے۔